جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے پروگرامز آپ سب تک پہنچاتے ہیں، بلوچستان کے ایشوز جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتے چلوں، ابھی جو خبر آئی ہے ایک بہت اہم خبر ہے، اور یہ بھی آپ سب کو بتاتی چلوں کہ مجید بریگیڈ کا ایک اہم دہشت گرد جو ہے، جو کمانڈر تھا، جس کا نام عمر مری ہے، عرف دکاشو، ہلاک ہو گیا ہے اور جنم واصل ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ جو باقی ان کے جو پالتو لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم جہنم واصل کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ڈیرہ بگٹی میں بھی BRA کے 3 دہشت گرد جو تھے وہ جہنم واصل کر چکے ہیں۔ ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جو ہمارے پاک افواج کے جوان ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح یہ کاروائیاں جو ہیں وہ ہوتی جائیں گی اور یہ ہم جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتے چلوں کہ جو عمر مری ہے یہ کن چیزوں میں ملوث تھا۔ یہ مطلب بہت بڑے جو دہشت گردی کے حملے بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ ان میں ملوث تھا۔ جو ٹرکس وغیرہ آتے تھے، جو کوئلے کی ٹرکس آتے تھے، یہ ان کو جلا دیتے تھے، یہ ٹرکوں وغیرہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتے تھے۔ بہت ایسے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے، یہ ان کے بھی قتل میں جو ہے وہ ملوث تھے، جو ان کو شہید کیا گیا تھا، جو ہمارے جوان تھے یا جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آج خود یہ جانم واصل ہو گیا ہے۔ ناظرین، جہاں پہ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کا ہر بچہ، ہر جوان بلوچستان کے لیے قربانی دے رہا تھا، دے رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ دے گا۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسے معتبر شخصیت جو ہیں وہ تشریف فرما رہے ہیں، ان کا تعارف آپ سب سے کرواتے چلوں کہ ان لوگوں نے بڑی لاشیں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج جو ہیں وہ نہیں ہے، لیکن جن کی بایوگرافی اگر ہم آپ سب کو بتائیں کہ ان لوگوں نے چیزیں جو ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، جو BLA کے لوگ ہیں، BRA کے ہیں، BLF کے ہیں، یہ مارنگ جیسے جو ہو گئے ہیں، ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ قریب سے کیسے دیکھا ہے کہ جتنی ان کو تھریٹس ہیں، جتنے چیزیں ان کو تھریٹس وغیرہ ملے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں یہ شخص جو تھے وہ للکار رہے تھے اسی چیز کو کہ آپ لوگ غلط ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، جو مارنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو BYC ہے، جو مارنگ ہے، وہ غلط ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایسے لوگ ہمارے جو بلوچستان میں ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، بہت کم ایسی شخصیات ہیں بلوچستان میں۔ ہماری اور بھی ایسی شخصیات جو ہیں وہ ہیں، تو یہ نام بھی ان میں جو ہے وہ سر فہرست ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب میر فرید رحسانی صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ فرید صاحب، جیسا آپ جانتے ہیں اور بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، پہلے تو ہم اس چیز پہ آئیں گے کہ مطلب آپ ایک وقت سے، ایک ٹائم سے، مطلب آپ کا بچپن، جو آپ کی پیدائش ہے وہ بلوچستان کی ہے، چیزوں کو آپ نے بڑے قریب سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہ جو مارنگ جیسے لوگ ہیں، سیمدین جیسے لوگ ہیں، یہ کیوں مطلب اپنے لوگوں کے لیے، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو BLA کے لوگ ہیں، وہاں پہ یہ لوگ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو مستنگ والا حادثہ ہوا تھا تقریباً، جو سراج رحسانی پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، 300 کے قریب لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ یہاں پہ آ کے، یا خزدار والے واقعے پہ آ کے، یا پھر جو سوراب کا واقعہ ہوا تو ان پہ آ کے ان کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کا اور آپ کی براق ڈیجیٹل کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں بلایا۔ جہاں تک BYC کی بات ہے، مارنگ کی بات ہے، ہم نے پہلے دن سے، شروع دن سے کہا تھا کہ یہ BLA کا B ٹیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے BYC نے بلوچستان میں قدم رکھا ہے، جو اسلام آباد میں انہوں نے ایک دھرنا دیا، اس دھرنے میں بھی میں نے وہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں، آپ مارنگ بلوچ کو بتا دیں کہ BYC کے کیمپ پہ آپ صرف پاکستان کا جھنڈا لگا لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ دوسری دوسری بات ہے، جہاں تک مارنگ بلوچ کہتا ہے کہ میں مسنگ پرسن کے لیے بات کرتا ہوں، تو وہ ان مسنگ پرسن کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گوادر PC پہ جو عملہ ہوا اس میں بھی مسنگ پرسن کا نام آیا۔ ابھی مچ میں ریسنٹلی جو عملہ ہوا ہے جس میں ودود ساتکزئی مارا گیا، اس ودود ساتکزئی کا تصویر بھی مارنگ کے کیمپ میں لگا ہوا تھا کہ یہ بھی مسنگ پرسن ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کے جو دہشت گرد تھے، جن کو ہمارے لا انفورسز ایجنسیز نے جہنم واصل کیا، ان کے لیے بھی آ کر اسپتال کے دروازے توڑ رہے تھے مارنگ کے یہ مسنگ پرسن ہے۔ دہشت گردوں کے لیے جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پہ مارنگ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ جب آپ غیور بلوچوں کو جب مارتے ہیں، جو پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، جو اس ملک کے وفادار ہیں، جو اس مٹی کے وفادار ہیں، ان کے لیے آپ نے دیکھا کہ BYC نے کبھی آواز اٹھایا؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ BYC دہشت گردوں کا B ٹیم ہے،
اور ان کے سہولت کار ہیں. آج جو بلوچستان میں جتنے ہمارے 18 ایجز کے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ مارنگ کے دھرنوں کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ را فنڈڈ لوگ ہیں, ان کو اسرائیل سے پیسے مل رہے ہیں, ان کو یورپ کے مختلف ممالک سے پیسے مل رہے ہیں. سمیع الدین کا بھائی عمان میں جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں اور سمیع الدین یہاں پر جو ہے مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں. آپ کن کو مسنگ پرسن کہتے ہیں؟ جو ہمیں مار رہے ہیں, جو افغانستان میں بیٹھے ہو, آپ ان کو مسنگ پرسن کہہ رہے ہیں نا. آپ کے جتنے مسنگ پرسن تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ جو دہشت گردی میں مارے گئے ہیں وہی مسنگ پرسن ہے. میں مسنگ پرسن اگر جینین کوئی مسنگ پرسن ہے میں اس کے لیے بات کروں گا, لیکن جو دہشت گرد ہیں جن کے لیے مارنگ آواز اٹھاتا ہے میں ان کو دہشت گرد کہوں گا. دہشت گرد کو کبھی بھی میں مسنگ پرسن نہیں کہوں گا. فرید صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ مارنگ کا جیسے گھر تھا, بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں, آپ بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ مطلب یہ ایک دم سے بنگلے جو ہے وہ بڑھنا, مطلب کوئٹہ کے شہر مختلف علاقوں میں اور کراچی میں, اور جو ان کے اکاؤنٹ کی جو ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتی تھی یہ مطلب کہاں سے اتنا زیادہ آ جاتا ہے. مطلب اگر ایک خاتون اٹھ کے جو BYC کی لیڈر خود کو کہتی ہیں, جن کا دہشت گردوں سے بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے وہ سب کے سامنے ہے, یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مطلب میں لوگوں کے انصاف کی جو ہے وہ بات کر رہی ہوں, یہ فنڈنگ کہاں سے ان کو ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, مارنگ کبھی بھی انصاف کی بات نہیں کرتا ہے. مارنگ BLA کے لیے بات کرتا ہے, BLA کے دہشت گردوں کے لیے بات کرتا ہے. مارنگ اور BYC کو جو فنڈ مل رہا ہے وہ اسرائیل, اور یورپ کے مختلف ممالک سے ان کو پیسے مل رہے ہیں صرف پاکستان کے لیے. جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں وہی پیسے استعمال ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ BYC کہتا ہے کہ میں مظلوموں کا ہوں. کیا ان بلوچوں کو جو BLA والے اٹھا کر ان کو مار رہے ہیں, مارنگ کبھی ان کے لیے آواز اٹھایا ہے؟ ان لوگوں کو جو بسوں سے اتار کے ان بچوں کو لوگوں کو مار رہے ہیں, مارنگ نے کبھی ان کے لیے آواز اٹھایا ہے؟ غریب پنجابی کو ہم لوگ مار رہے ہیں یہاں پہ, امیر پنجابیوں کے ساتھ ہم تو رشتہ داری کر رہے ہیں. کیا وہ نائی کا قصور ہے؟ کیا اس نے بلوچستان میں اس نے ہمارے بلوچوں کے حقوق کہے جن کو آپ مارتے ہیں؟ نہیں, یہ صرف ایک دہشت گرد ہے, یہ دہشت گردوں کا بھی ٹیم ہے, اور ان کو جتنے بھی فنڈ مل رہا ہے یہی فنڈ BLA کو مل رہا ہے, اور یہی ہمارے لوگوں کو یہاں پہ مار رہے ہیں. جس سے جعفر ایکسپریس جیسا سانحہ پیش آیا, جہاں پہ سوراب میں ایک غریب گھر کے ADC صاحب کو شہید کیا گیا. وہ لکھا پڑھا ایک لڑکا تھا, اس کو شہید کیا گیا. وہاں پہ یہی پیسے استعمال ہو رہے ہیں. جعفر ایکسپریس والے دہشت گردی کے لیے یہی پیسے استعمال ہو رہے ہیں. مارنگ جعفر ایکسپریس کا, مارنگ یا BYC جعفر ایکسپریس کا ایک مذمتی بیان تو چلائیں, جہاں پہ نہتے لوگ شہید ہوئے ہیں, جہاں پہ غریب بسوں سے ان بچوں کو اتار کے ان کے ماؤں کے سامنے ان کو شہید کیا. کیا اس کو بلوچیت کہتے ہیں؟ میں اسے بلوچیت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس بلوچیت کا مارنگ اور BLA بات کرتے ہیں. فرید صاحب آپ خود بھی بلوچ ہیں, ہماری بلوچ جو روایات ہیں وہ تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہیں کہ یہ بھی جو دہشت گرد ہوتے ہیں اگر وہ مستونگ کی طرف آتے ہیں یا بولان کی طرف جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کے آ جاتے ہیں اور وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا بلوچ کا یا بلوچیت جو ہمارے بلوچ ہے یہ میرے خیال میں یہ ہماری بلوچی ثقافت میں نہیں ہے کہ آپ اپنی خواتین کو آگے کر دیں, ٹھیک ہے, اور خود منہ چھپا کے پھرتے رہے, یا جب سیکورٹی فورس آتے ہیں پھر آپ باغم باغ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. دیکھیں, بلوچ کی ایک روایت ہے, آپ تاریخ دیکھیں کسی جنگ میں بلوچ نے عورت کو آگے نہیں کیا. بالکل, عورت تو ہمارے لیے ایک عزت کی نشانی ہے. عورت کا دوپٹہ سر سے جب نیچے ہوتا ہے تو ہم بلوچ اس کے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس کی مظلومیت کی حمایت کرتے ہیں. یہاں پہ تو مارنگ اور اس کی جو BYC ہے اس نے تو بلوچ جو رسم رواج تھا اس کو بھی پامال کر دیا. ہماری عورتیں آج روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہی بلوچیت ہے؟ کیا ہمارے مرد ختم ہو گئے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ BYC بولان میں جن مزدوروں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا, ایک بچے کے پاؤں میں چپلی بھی نہیں تھے, کیا اس کے لیے مارنگ کیوں آواز نہیں اٹھاتا ہے؟ کیا جو پنجابیوں کو جو جا رہے تھے ان کو یہ آپ کے جو لوڈلائی سے آگے جن کو شہید کیا گیا, مارنگ ان مزدوروں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ جن کو نوشکی میں خاران میں جو مسجد بنا رہے تھے, مسجدوں کے اندر ان غریبوں کو شہید کیا, مارنگ ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ مارنگ اگر آواز اٹھاتا ہے وہ دہشت گردوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اور وہ دہشت گردوں کا B ٹیم ہے. میں نے کل بھی کہا, آج بھی کہا, میں نے اسلام آباد دھرنے میں بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کا ایک B ٹیم ہے. جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوتا ہے مارنگ لوگ ان جن کو ہمارے فورسز جہنم وصول کرتے ہیں ان کے لیے آ کے کھڑے ہوتے ہیں.
پھر آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس والے جن دہشت گردوں کو ہمارے فورسز نے جہنم وصول کیا، جن کا ڈائریکٹ رابطہ انڈیا کے ساتھ تھا، یہاں سے جن کو ہدایات مل رہے تھے انڈیا سے ہی، ان کو را سے ہی ہدایت مل رہے تھے، اور ان کے لیے مارنگ نے آ کر سول اسپتال کے گیٹ توڑے. کیا اب میں کیسے کہوں کہ یہ بلوچ عورت جو ہے مظلوم کی حمایت کر رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عورت ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے جو دہشت گرد مظلوم بلوچوں کو مار رہے ہیں. فرید صاحب، یہ مظلومیت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اس چیز کا نعرہ ہمیشہ سے لگاتے آئے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے؟ ایسے کون سے حقوق ہیں بلوچستان میں جو ان کو نہیں مل رہے؟ سب کو مل رہے، ان کو نہیں مل رہے؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں آپ دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے اگر چیف منسٹر بنا ہے وہ بھی بلوچ ہے. بالکل. یہاں پہ جو منسٹر بنے ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، اور ان کی سب کی فیملی اقتدار میں رہ چکے ہیں. بالکل. آپ برامدخ کی فیملی کو دیکھیں، وہ بھی اقتدار میں رہا ہے. مارنگ کا کزن ابھی سٹنگ ایم پی اے ہے، ٹھیک ہے نا، نیشنل پارٹی سے ہے. آپ اگر مریوں کو دیکھیں، بالاچ مری، وہ بھی یہاں پہ اقتدار میں رہا ہے. آپ جو بلوچ کہتا ہے کہ ہمارے حقوق ضبط ہو رہے ہیں، وہ بلوچ تو سارے اقتدار میں رہے ہیں. پھر جب اقتدار میں بیٹھتے ہیں ان کو حقوق کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ جب ان کو اقتدار سی ایم شپ ملتا ہے پھر ان کو حقوق یاد نہیں آتا ہے. جو ہی اقتدار سے یہ لوگ اترتے ہیں، یہ بلوچیت اور مظلوم بلوچوں کے لیے یہ سب سے بڑے ہمدرد ہیں. پہلے تو مجھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اقتدار میں رہے، آپ نے بلوچوں کے لیے کیا کیا؟ بالکل. یہ ناراض بلوچ کون ہے؟ یہ ناراض بلوچ دہشت گرد ہے. کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے، یہ وہی دہشت گرد ہے جو را اور اسرائیل سے فنڈڈ ہے اور ان کو پیسے مل رہے ہیں مظلوم بلوچ جو پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ان کو شہید کرنے کے لیے. کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے. اگر کوئی ناراض بلوچ کہتا ہے میں اس کو بھی ان دہشت گردوں کا دوست سمجھتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور فرید صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مطلب دیکھیں یہ تو BYC ہے، مارنگ ہے، BLA ہے، اس طرح اگر ہمارے صوبے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو فرنٹ پہ آ کے بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی برابر کا غدار کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اسلام میں بھی ہے، آپ اگر کہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کی دل سے مخالفت کریں. اگر زبان سے کریں، زبان سے نہیں کرتے تو ہاتھ سے کریں. میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ منافق نہیں بنیں. جس اسٹیٹ سے کھا رہے ہیں، جس وطن نے ہمیں پہچان دی ہے، اس وطن کے ہمیں جو ہے ہم اس وطن کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی دیں اور اس وطن کا وفادار بنیں. جس مٹی سے اگر ہم نے اپنی مٹی، یہ جو پاکستان ہے نا، یہ ہماری پہچان ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا، اب یہ جتنے بھی دہشت گرد گئے ہیں نا، یہ سبز پاسپورٹ پہ گئے، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے بھاگ کے سبز پاسپورٹ پہ، جو ہماری پاسپورٹ ہے اس کو استعمال کر کے پھر دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں پہ جو اسائنمنٹ لیا ہے، اسی پاکستان کے نام پہ لیا ہے. وہاں پہ جا کے دوسرے پاسپورٹ وغیرہ، دوسرے پاسپورٹ پاکستان کے نام پہ ان کو ملا ہے نا. بالکل ایسا ہی. اگر جو پاکستان کا غدار ہے میں اس کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک تا قیامت رہے گا اور یہ دہشت گرد نیست اور نابود ہوں گے.